الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، اور وہ کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ان کے خلاف ایک گواہ لائیں گے، وجئنا بك على هؤلاء شہیدا، اور ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے خلاف یعنی مکے والوں کے خلاف جو آپ کے اپنے بھائی بند ہیں گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں مؤدب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو آپ نے فرمایا حسبک حسبک، بس بس بس۔ میں نظر اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ ایک ذمہ داری ہے لیکن تکلیف دہ ذمہ داری ہے کہ ابو لہب جو سگا تایا ہے اس کے خلاف گواہی کون دے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میں نے اسے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ہی اسے جہنم میں لے کے جائے گی۔ علی ھذا القیاس یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی، لو تسویٰ بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سورہ بقرہ میں کہا تھا نا کہ اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان فائدوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک اسٹیپ آگے آ گیا کہ نشے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ آؤ، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی ناپسند ہے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سینسز میں آ جاؤ اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہو کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنبا الا عابری سبیل، اسی طرح نماز سے قریب نہ آؤ، مسجدوں میں داخل نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو، تم حالت جنابت میں ہو، تم پر غسل فرض ہو، الا عابری سبیل، لیکن اگر غسل کرنے کے لیے جانے سے کے لیے راستہ جو ہے مسجد میں سے ہو کے گزرتا ہو تو پھر تم گزر سکتے ہو۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے رفع حاجت سے فارغ ہو کر کوئی آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پاتے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی کا قصد کر لو، فامسحوا بوجوہکم، یعنی اس مٹی کو مس کر کے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں یعنی کونیوں تک اپنے ہاتھوں پر مس کر لو، یہ تیمم ہو جائے گا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز اور کافی ہے مددگار۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے اصل محل سے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی جملہ کیا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، we listen and obey۔ تو یوں کر کے کہہ دیا سمعنا وَعَصَيْنَا،
سننے والا سمجھے کہ اس نے کہا ہے کہ اطانا، میں نے سنا اور مانا، لیکن کہہ رہا ہے میں نے سنا لیکن مانوں گا نہیں۔ رائنم وسما غیر مسمعن، یعنی اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے، سن جیسے نہیں سنا، ہماری سن تیری کوئی نہ سنے۔ وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، رائنا ایک جملہ تھا، ہماری رعایت کیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات کہہ رہا ہے، ایکسکیوز می سر، آئی بیگ یو پارڈن، یعنی میرا بھی لحاظ رکھیے، ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے۔ اس کے لیے عربی کا محاورہ کیا تھا؟ رائنا، ہماری رعایت کیجئے۔ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر اور لمبا کر کے راعینا کہہ دینا۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، اے ہمارے چرواہے، یعنی اپنا دل خوش کر لینا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اب چرواہ کہہ دیا ہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین حق پر طعن کر کے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، کاش اچھا ہوتا کہ وہ سمینا وَأَطَعْنَا کہتے، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور کہتے سنیے اور ہم پر نظر عنایت کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور زیادہ اپروپریٹ بھی ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر رکھی ہے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہذا وہ بہت کم ہی اس بات کو مانیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اے اہل کتاب، مانو اس کو جو ہم نے نازل فرمایا ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ چہروں کو مسخ کر دیا جائے، فنردها علی ادبارها، اور انہیں پھیر کر پیٹھ کی طرف کر دیا جائے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے گا تو اس نے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے اے نبی نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، اصل میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اسما مبینا، اور ان کے مجرم ہونے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب، یؤمنون بالجبت، وہ جادو ٹونے پر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور شیطانی قوتوں پر، ویقولون للذین کفروا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا اللہ کی حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا اللَّهُ يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو ذرا بھی نہ دیتے۔ ام يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے ان کو عطا کیا ہے؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، تو ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی، اور ان کو بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، یعنی حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اسی طرح ذوالقرنین، یہ کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو آل ابراہیم میں سے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، تو ان میں سے ایسے بھی تھے جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لانے سے رکے رہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا،
تو ایسے کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونکیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہر مرتبہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم انہیں ریپلیس کر دیں گے نئی جلدوں سے، تاکہ ان کو پین محسوس ہوتی رہے۔ یعنی جو پین ہے وہ انسان کی جلد میں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آئے ہسپتال میں کہ جس کی ساری جلد جل چکی ہو، تو اس کی شکل دیکھ کر، اس کا جسم دیکھ کر آپ کانپ جائیں گے، لیکن وہ بڑا کمفرٹیبل پڑا ہوا ہوگا، اس کو درد نہیں ہوگا، اس لیے کہ درد جلد میں فیل ہوتی ہے۔ کیونکہ جہنم سزا ہے، لہذا آگ میں ان کی جلدیں جلے گی، اللہ تعالیٰ نئی جلد عطا کرے گا، پھر جلے گی، پھر نئی جلد عطا کرے گا، ٹو لیٹ them فیل پین، یہی سزا ہے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں رحمت والی گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو کہنا مانو اللہ اور کہنا مانو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کا کہنا مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں متنازع ہو جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اس کی یعنی آج کی جو ہمارا سسٹم ہے اس میں اصول کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی کسی کلاز پر بھی کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اعلیٰ عدالتوں کا کنڈا کھٹکایا جاتا ہے اور ان سے فیصلہ لیا جاتا ہے۔ تو جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو جب بھی ریاست اور کسی شہری کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو پھر جو بھی قاضی ہے وہ فیصلہ کرے گا قرآن و سنت کی روشنی میں، دونوں اپنے دلائل دیں گے اور پھر کوئی قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو ردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی طریقہ کار بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا بھی۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تم پر اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، تم سے پہلے، یریدون ان یتحاکموا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ جج بنائیں اپنے ایشوز کا طاغوت کو، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا وہ واقعہ کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو obviously منافق تھا، اس کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، تو وہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے فیصلہ کراتے ہیں، لیکن وہ جو منافق تھا وہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول تو کریں گے انصاف کا فیصلہ اور میں حق پر نہیں ہوں۔ اس کی خواہش تھی کہ فیصلہ جو ہے وہ یہودیوں کی عدالت سے جا کر کروایا جائے، اس لیے کہ اس وقت اوپن تھا، کسی کے پاس بھی یہودی عدالتیں بھی تھیں اور اوس اور خزرج کے کچھ لوگ جو ہے وہ بھی فیصلے کرتے تھے، حضرت ابوبکر بھی فیصلے کرتے تھے، حضرت عمر بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلے کرتے تھے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کیس سنا اور آپ نے یہودی کے حق میں ڈگری دے دی۔ تو اس نے کہا کہ جی ابوبکر سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے پاس دونوں آ گئے، منافق نے اپنا کیس جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا، تو یہودی نے کہا کہ جی اللہ کے رسول میرے حق میں ڈگری دے چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا کہ نو مور، اگر اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو پھر بھی میرا فیصلہ ہے، پھر میں تو ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا یہ عمر سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔
اس منافق کا خیال یہ تھا کہ چونکہ حضرت عمر جو ہیں وہ کفار کے لیے بڑے سخت ہیں تو شاید وہ مجھے میرے حق میں فیصلہ دے دیں. تو وہاں بھی یہودی نے جا کر اپنا کیس بیان کیا، مسلمان نے، منافق نے، اور یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں. تو حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور آتے ہی اس منافق کی گردن اڑا دی. یہ بیک گراؤنڈ میں بھی یہ واقعہ ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہیں بھٹکا کر گمراہی میں بہت دور لے جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہارے پاس آنے سے سختی سے بچتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوتے ہیں. ثم جاؤک یحلفون، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور فریقین کے درمیان صلح کرانے کا. یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق کو قتل کر دیا، اب وہ منافق جو ہیں اس کے خاندان کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ قصاص چاہیے ہمیں، عمر نے جو ہے ہمارا بندہ جو ہے وہ ناحق مارا ہے. اس پر پھر قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی تمام باتوں کو جانتا ہے. فاعرض عنہم، تو آپ ان سے صرف نظر کیجئے. وعظہم، اور انہیں سمجھائیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے کہیے کوئی ایسی بات جو ان کے دلوں میں اتر جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کا کہنا مانا جائے اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر یہ لوگ جب وہ ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پر، جاؤ کا آپ کے پاس آتے، یعنی منافقین اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے قائد تسلیم نہیں کرتے. اللہ کے رسول تو مانتے نہیں، اور کیونکہ آپ کی مکہ مدینہ منورہ میں ایک حیثیت تھی، اس کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. اب مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنا یہ ان کا دستور تھا. اب کسی بھی اصلاح کے معاملے کی اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ انسان اعتراف کرے کہ میں نے جرم کیا اور معافی مانگے جس کے ساتھ زیادتی کی ہو اس سے. جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تو سورہ منافقین میں الفاظ ہیں وہ سر ہلاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آنے ہیں دیکھیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا وسیع دل تھا ان کے پاس کہ وہ اس کے باوجود بھی کہ وہ آپ کے پاس آ کر اقبال جرم کریں، آپ ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے تھے. تو وہاں کہا گیا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم نہیں یغفر اللہ لہم، برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا جب تک یہ خود اقبال جرم نہیں کرتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، معافی مانگتے اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرتے اور آپ سے بھی معافی مانگتے. وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا پاتے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، سو تیرے رب کی قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے وہ تمام ایشوز میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. فیما شجر بینہم، اپنے تمام معاملات جو الجھے ہوئے ہوں ان میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے پر کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم کریں.
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا کہ ان کو قتل کرو، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا ان میں تم میں سے جو لوگ آفینس کرتے ہیں ان کو نکال دو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے بہت کم اس حکم پر عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور دین پر زیادہ ثابت کرنے کا باعث بنتا ان کے لیے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ضرور دیتے ہم ان کو اپنی جناب سے اجر عظیم۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھا راستہ لازماً دکھاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو یاد رکھیے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ انعمت علیہم دعا کرتے نا سورہ فاتحہ میں، غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو بطور رفاقت وہ کیا ہی اچھے ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے کو۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا، اے ایمان والو اپنے ہتھیار سنبھالو، پھر نکلو الگ الگ دستوں میں یا سب اکٹھے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور پیچھے رہ جاتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قَالَ کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ساتھ نہیں تھا۔ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں تمہارے ساتھ جنگ میں حاضر نہیں تھا۔ ولئن اصابتکم فضل من اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی عنایت ہو جائے، یعنی تمہیں فتح مل جائے اور مال غنیمت آ جائے، لَيَقُولَنَّ، تو لازماً کہے گا وہ، کَأَن لَّم تَکُن بَینَکُم وَبَیْنَهُ مَوَدَّۃٌ، کہ کیا نہ تھی اس کے اور تمہارے درمیان گہری دوستی۔ یا لیتنی کنت معہم، او ہو کاش اس موقع پر بھی میں تمہارے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، اور میں بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیتا۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا، تو چاہیے جنگ کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ کہ جو فروخت کر چکے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض، یعنی آخرت کو چھوڑ دیا ہے اور دنیاوی زندگی انہوں نے بارٹر سسٹم میں خرید لی ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو پھر قتل ہو جائے گا یا غالب ہوگا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں اس کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جبکہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے وہ تمہاری امداد کے منتظر ہیں۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال ہمیں من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے جس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا ہمارے لیے کوئی حامی اور بنا اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر طاغوت کے راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے ایمان والو تم جنگ کرو شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بہت کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو؟ مکی زندگی میں باقاعدہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وحی کی روشنی میں، یہاں اللہ تعالیٰ اس کو اون کر رہا ہے کہ جن کو حکم دیا گیا تھا میری جانب سے کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، یعنی اس وقت ان کا جی چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ کھولے جائیں، لیکن اب جب انہیں حکم دیا جا رہا ہے لڑائی کا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اب ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے. وقالوا، اور کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے ہمیں مہلت دی ایک قریب کی مدت تک. قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو اے نبی دنیاوی فائدہ حقیر ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آن پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو. وإن تصبهم حسنۃ، اور اگر حاصل ہوتی ہے ان موت سے ڈرنے والوں کو کوئی کامیابی، یقولو کہتے ہیں ھذہ من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وإن تصبهم سیئۃ، اور اگر انہیں کوئی پہنچتا ہے نقصان، یقولو ھذا من عندک، تو اس نقصان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نحوست قرار دے دیتے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. قل کل من عند اللہ، کہہ دو اے نبی سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، آخر کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ نہیں لگتا یہ کہ انہیں کوئی بھی بات سمجھ میں آئے گی. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تو جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے اللہ ہی کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو اور جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ادب کا تقاضا ہے. یعنی حضرت خضر نے وہ سارے قدم خود اٹھائے، لیکن ان میں سے جو پازیٹیو قدم تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اور جو نسبتاً ایک نیگیٹو کام تھے ان کو انہوں نے اپنی طرف، میں نے یہ چاہا، میں نے اور پھر واراد ربو کا، تیرے رب نے یہ چاہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ادب و احترام کا تقاضا یہاں پر کہا جا رہا ہے. اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی اچھا کام ہمارے ہاتھوں سرزد ہو جائے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہوا، اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ مینرز کی بات ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس بات پر گواہ. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی رسول کا کہنا مانے گا تو وہ گویا اللہ کا کہنا مانے گا. وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جو منہ پھیرے گا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے اے نبی آپ کو ان پر کوئی ایڈمنسٹریٹر بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں ان میں سے کچھ خلاف اس کے کہ جو آپ نے کہا ہو. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ بھی یہ راتوں کو مشورے کرتے رہتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے دور رہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. افلا يتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت سے اختلافات پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرًا مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن یا خوف کی تو اس کو نشر کر دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر وہ اس کو ریفر کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر جو بھی ذمہ دار ہیں وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی ہے مسلمانوں، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم شیطان کی پیروی کر بیٹھتے مگر کم. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جنگ کرو اللہ کے راستے میں. لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، تم پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو
ترغیب دلائیے، یعنی جنگ کی ترغیب دلائیے. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ زور توڑ دے گا کافروں کا. واللہ اشد باسا واشد تنقیلا، اللہ تعالیٰ سب سے زبردست اور سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کسی بری بات کی سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس برائی میں اس کا بھی حصہ کاؤنٹ ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور نگران ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر لوٹاؤ، اور رُدُّوهَا، یا ویسا ہی کہہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یقیناً وہ تمہیں جمع کر کے رہے گا قیامت کے دن. لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا اور کون ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہو. اور یہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بات آتی ہے تو مجرموں کے ہمدرد جو ہیں اس جماعت میں سے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھتے ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا ہے ان کو گمراہی میں ان کے کرتوتوں کے سبب. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو راستہ دکھاؤ جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے. ودوا لو تکفرون کما کفروا، اور یہ منافق چاہتے ہیں جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ. فتکونون سواء، اور تم سب ایک جیسے ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، اور ان کو ہرگز دوست نہ بنانا. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں. فإن تولوا، لیکن اگر وہ منہ پھیریں اس بات سے، فخذوہم واقتلوہم حیث وجدتموہم، تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں سوائے اس کے اس حکم سے مستثنا وہ ہیں جو جا ملیں کسی ایسی قوم سے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آئیں حسرت صدورہم، کہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہوں اس بات سے، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے لڑیں یا ان کی اپنی قوم سے لڑیں. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. فلقاتلوکم، اور پھر وہ تم سے جنگ کرتے. فإن اعتزلوکم، لیکن اگر وہ جنگ سے کنارہ کش رہیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے، فلم یقاتلوکم، اور پھر وہ تم سے لڑائی نہ کریں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے صلح کی درخواست کریں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اجازت نہیں دیتا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اور تم پاؤ گے کچھ اوروں کو، یریدون ان یامنوکم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی، ویامنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اور جب بھی وہ موقع پاتے ہیں فتنے کا تو اوندے منہ اس میں گر پڑتے ہیں. فإن لم یعتزلوکم، پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، ویلقوا الیکم السلام، اور تمہیں صلح کی درخواست پیش نہ کریں، ویکفوا ایدیہم، اور نہ ہی اپنے ہاتھ روکیں، فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم، تو پھر انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو. وَأُولَٰئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اے مسلمانوں تمہیں ایک کھلی چھوٹ یا ایک اجازت دی ہے کہ تم ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر